السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مودۃ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ عزیزان محترم، یہ سورہ نساء کا 10واں رکوع تھا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں نازل فرمائی، اور یہ آیتیں اس وقت کی ہے کہ جب جنگ احد ہو چکی تھی، اور جنگ احد میں مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسا کچھ ہوا کہ وہ کافر لوگ خود ہی بھاگ گئے، اپنی فتح کو وہ لوگ حاصل نہیں کر سکے، کیش نہیں کر سکے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو بغور سماعت فرمائیں کہ اس دنیا میں حالات کیسے کیسے آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی دنیا میں اللہ کے جو انسان بنائے ہوئے مخلوق ہے وہ کیسے کیسی سرکشی کرتی ہے اور کیسے کفر کا نظام چلتا ہے، اور اس میں توحید اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ وہ یہ سب معاملات آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بات ایمان والوں سے کہی جا رہی تھی کہ خذوا حذرکم، کہ تم اپنے ہتھیار لے لو، تم اپنے ہتھیار تیار رکھو، فانفروا ثبات، پھر تم نکلو دستوں کی شکل میں جدا جدا، اب انفروا جميعا،
یا نکلو سب مل کر. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ سورہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی یہ آیتیں. اس وقت جب جنگ احد میں جب شکست ہونے لگی مسلمانوں کو اور وہ کافر جب بھاگے ہیں دور دور تک، تو اس کی ہوا پھیل گئی کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں. وہ تو ان کو بس شکست ہونے لگی تھی، نہ جانے ہم لوگ کیوں بھاگ کر واپس آ گئے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے جتنے بھی عرب قبائل تھے مدینہ منورہ کے اطراف اور مکہ معظمہ کے اطراف، ان لوگوں کی ہمت بڑھ گئی تھی. اور یہاں پر سننے میں آ رہا تھا مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں کہ فلاں قبیلے کے تیور بدل گئے ہیں، فلاں قبیلہ آستین چڑھا رہا ہے. اور یہ بھی خبریں آتی تھی کہ اب وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں پھر سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی. اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ تھوڑے سے تھے، بس اب مدینہ منورہ ہی میں سمٹ کر رہ گئے تھے. اب وہاں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو رہا تھا کہ چاروں طرف کافر گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. ایسے میں روزی روٹی کا مسئلہ، بزنس کا مسئلہ، آنے جانے کا مسئلہ سبھی تھے. ایسے حالات میں مٹھی بھر مسلمان جو مدینہ منورہ میں قید ہو کر رہ گئے تھے، اور یہ جو جنگ احد کی فتح شکست میں بدل گئی تھی، اس سے حالات ذرا کچھ اور ہو گئے. تو کافروں کی ہمت بڑھ گئی تھی اور مسلمانوں کو پست کرنے کی کوشش میں لگ گئے تھے. اس وقت کی یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تم تمہارے ہتھیار لے لو، ہتھیار تیار رکھو. فانفروا، پھر نکلا کرو. ثباتن، جدا جدا، او انفروا جمیعا، یہ سب مل کر اکٹھا. اگر کہیں جانا ہے، لڑنا ہے تو سب مل کر نکلو. یا کہیں اور ضروریت کے لیے جا رہے ہیں دو چار آدمی دستے کی شکل میں، تو ہتھیار لے لینا چاہیے. ہتھیار ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی جان کو ڈرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بہادر ہو، کتنا ہی بڑا ڈان ہو، ہر آدمی جان کو ڈرتا ہے اپنی. اور ہتھیار ایسی چیز ہے کہ 150 آدمی بھی ہو اور ایک آدمی کے ہاتھ میں اگر ہتھیار ہے تو اس کا سامنا کرنے سے 150 آدمی بھی گریز کرتے، کترا کے بھاگ جاتے. تو مسلمانوں کو تو یہ سکھایا گیا تھا کہ ایسے حالات ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم حملہ کرنے ہی کے لیے نکلے، اپنی دفاع کے خاطر بھی ہتھیارات رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں ایک قوم ایسی ہے جس کا نام ہے سکھ سردار جی. وہ بھلے کسی کو نہ مارتے ہو، مگر وہ لمبی لگا کے تلوار گھومتے رہتے، جمیاں کٹار لگا کے پھرتے رہتے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان سے دور ہی رہتا ہے. 5-50 میں بھی وہ لگا کر کھڑے جب رہتے تو دوسرے آدمی اس سے ڈرتے. تو ہتھیار کا روب اور اثر ایسا ہوتا ہے. اور ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا اس ملک میں کہ ہتھیار ہٹا دی ہاتھوں سے اور تسبیح پکڑا دی. اب تو تسبیح پڑھتے رہے کونے میں بیٹھ کے یا چلتے پھرتے. تو جو اصل سنت تھی وہ تو غائب ہو گئی. اور آپ بڑی سے بڑی حکومت کو آج دیکھ لیجئے. ابھی امریکہ جیسا ملک ہے، ہتھیارات بناتا ہے، ہتھیارات رکھتا ہے، ہتھیارات بیچتا ہے. اس کا دبدبہ کتنا ہے؟ جس کے پاس جتنے ہتھیار رہیں گے، مہلک ترین ہتھیار جس کے پاس ہوگا، اس کا دبدبہ اتنا رہتا ہے کہ ساری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے کہ بھائی اس کے پاس بہت ہتھیار ہے. اور اس کے باوجود اس نے اپنے
ملک میں ہتھیارات کو نام کیا دیا ہے کہ ڈیفنس کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور اس کا بنا دیا یہ ڈیفنس منسٹر ہے۔ ہتھیار تو اٹیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، ڈیفنس کے لیے ہوتا ہے کیا؟ مگر کوئی بھی حکومت دنیا میں اٹیک منسٹر نہیں بناتی ہے۔ اٹیک کرنے کے لیے ہم نے ہتھیار نہیں بنائے، بھائی ہم نے ہماری حفاظت کے لیے ہتھیار بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کی آڑ میں سب کام ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے ہتھیار چھوڑ دیے، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ سب غلام بنتے چلے گئے۔ مگر یہاں پر یہ نہیں سکھاتا اسلام کے ہتھیار لے کے تم مارتے پھرو، بلکہ ڈیفنس، ابھی ایک لفظ ہے، امریکہ جیسا آدمی بھی، شہر ملک والا بھی ڈیفنس کا نام دیتا ہے، تو ڈیفنس کے نام پہ تو رکھ سکتے ہو نا۔ آج لوگ ریوالوریں لیتے ہیں، کیا بول کے لیتے ہیں؟ اٹیک کرنے کے لیے لے رہے ہیں ہم، بولتے ہوئے ہماری جان کا خطرہ ہے، ہم کو ڈیفنس چاہیے۔ تو ہتھیار رہے گا، پتہ چلا فلاں صاحب کے پاس ہتھیار ہے، تو اس کے جلدی کوئی منہ بھی نہیں لگتا، بولے یار کہیں بگڑ اگڑ جائے گا اس کا بھیجا تو کوئی مار نہیں دے وے۔ تو یہ ہے ہتھیار کی خوبیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، تم ہتھیار تیار رکھو اور پھر نکلو دستے کی شکل میں، جدا جدا یا سب مل کر، جیسے حالات ہو، مگر ہتھیار رکھنا ضروری ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ جو جنگ سے کتراتا ہے، جو جنگ سے جی چراتا ہے، جان بچاتا ہے اپنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، کہ تم میں سے ضرور کوئی شخص ایسے بھی ہے جو جنگ سے جان چراتے، جی چراتے، یعنی ہمیشہ وہ سیف گیم کھیلتے ہیں کہ مارا جائے تو سامنے والا، ماری جائے تو سامنے والے کی اولاد، میری پراپرٹی بچی رہے، میری عزت بچی رہے۔ اور یہ ایسا میٹھا گیم کھیلتے ہیں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں طرف، دونوں کو خوش رکھتے ہیں۔ اور جب ایسا موقع آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی چلو ابھی کوئی چارہ نہیں ہے لڑے بغیر سامنے والوں سے، ان لوگ اٹیک کرنے آ رہے ہیں، تو ایسے میں لوگ جنگ سے جان چراتے، جی چراتے۔ آپ لوگ چلو ہم لوگ آ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے جو لڑنے والے ہیں ان کے بھی حوصلے جو ہے تو پست ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ پھر اگر کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، جبکہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ موجود۔ اچھا ہو گیا میں نہیں گیا جنگ پہ۔ جب مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچتا ہے یا کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ایک تو تھوڑے سے لوگ، اور اس میں بھی اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو جنگ سے جان چراتے، منافق ٹائپ کے لوگ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا مجھ پر کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ دیکھو منع کر رہا تھا نا، کتنوں کو یہ لوگ روکتے بھی اور خود بھی رکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر جب تم کو کوئی
اللہ کی طرف سے فائدہ پہنچتا ہے، فضل پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نواز دیتا ہے، جیت ہو جاتی ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے، خوشیاں نصیب ہو جاتی ہے، تو البتہ وہ کہتا ہے کہ کَأَلَّمْ تَكُونُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ نہیں تھی میرے اور ان کے درمیان کوئی محبت اور دوستی، یا لیتنی کنت معاہم، کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی کو، بڑی مراد کو پہنچتا۔ اب دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے کہ ارے مسلمانوں کو تو کامیابی ہو گئی، خوب مال غنیمت بھی لا رہے، بہت خوشیاں حاصل ہو گئی، تو اب یہاں کہتا کہ ارے میری اگر ان سے دوستی ہوتی، محبت ہوتی ان کے ساتھ، تو میں بھی گیا ہوتا، تو یہ لوگ کامیابی ہوئے تو میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ یعنی منافق دونوں طرف چلتا ہے، دوگلا، یہ منہ سے بھی اور وہ منہ سے بھی، کہ کوئی مصیبت پہنچے تو بولے اچھا ہو گیا کہ میں نہیں گیا، دیکھو منع کرتا تھا نا، وہ گیا بڑا ہوشیار بن کے۔ ایسے منافق ہر محلے میں، ہر بستی میں آپ کو ملیں گے۔ کوئی مسلمانوں پر خطرے کا ٹائم آ جائے، وہ روف بھائی بیٹھا ہے، ہم نے 50 منافق کو یہاں دیکھا ہے، بولو تو ایسے نام بتا دوں، جو کہتے کیا ہے کہ ارے یار گھر کی کھانے کا نہ گاؤں کی بکری چرانے کا، وہ اپنے آپ کو شانہ سمجھتے۔ تو دنیا میں کتنی بھی شان پتی کر کے کتنا جیو گے، کتنا کھا لو گے، کتنے مزے کر لو گے، تھوڑے ہی دن، پھر وہاں تو بھگتنا ہی پڑے گا نا۔ یہ ساری شان پتی منافقت گری نکل جائے گی کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور جب کوئی مصیبت کا ٹائم آیا تو لڑنے سے جان چراتے ہو، جی چراتے ہو، اور جب نقصان پہنچے تو بولے دیکھو میں منع کرتا تھا نا، اور جب فائدہ پہنچے بولے کاش میں بھی ہوتا تو میں بھی کچھ فائدہ، بڑی کامیابی اٹھا لیتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اور وہ بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے، آخرت کو بیچ دیتے ہیں اور دنیا خریدنے کے لیے وہ یہ سب ترکیب لگاتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا خریدتے ہیں، آخرت بیچ دیتے ہیں، دنیا خرید لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی لڑے گا اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ مارا جائے، أَوْ يَغْلِبْ، یا وہ غالب آ جائے۔ لڑائی میں دونوں چیز ہو سکتی ہے، یا تو فتح ہوگی یا شکست ہوگی، یا آدمی مرے گا یا مارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے، پھر اگر مارے جائے یا غالب آ جائے، شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بہت جلد ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔ جو شہید ہو گیا، جو مر گیا، اس کو بھی اجر دیں گے، اور جو بچ گیا، غالب آ گیا، فتح ہو گئی، ایسے لڑنے والوں کو بھی ہم بڑا اجر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ کیا آیت ہے، سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ اب یہ وجہ بتلانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وجہ ہے، واٹ از دا ریزن آف بیہائنڈ اٹ، کہ کیا تمہارے کو
وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ وجہ بتلاؤ کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہ لوگ جو دبائے گئے ہیں، کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے. الذین یقولون ربنا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا، کہ ہم کو نکال اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہو گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لا رہے تھے لوگ، تو مختلف قبیلوں سے آ کر، قرب و جوار سے مکہ معظمہ کے لوگ آتے تھے، ایمان لا کر چلے جاتے تھے. کوئی فلاں قریے میں، کوئی فلاں گاؤں میں، کوئی فلاں بستی میں رہا کرتا تھا، اور مکہ میں بھی خود. اب سب لوگ تقریباً ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مگر کچھ لوگ پھنسے ہوئے کہ اب وہ ہجرت بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور وہاں رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے. تو آخر وہ کس سے فریاد کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تو کمزور ہیں، مردوں میں سے لاغر قسم کے، بیمار یا پیسے نہیں پاس میں، کمزور ہیں. عورتیں، بچے بلبلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس بستی سے نکال دے کہ یہاں پر ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے. ایسے حالت میں کہ اللہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہو گئے، اور مکہ میں کیسے کیسے ظلم ڈھا رہے تھے مکہ کے لوگ، مکہ کے سردار. اور مدینہ منورہ میں منافق اور باہر کے جو لشکر آتے تھے، اور وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں اکا دکا مسلمان. آج بھی ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان کی بھی کیا حالت ہے. کتنے ہی گاؤں ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ جس میں کہیں 10-5 گھر مسلمانوں کے ہیں، کہیں 20-25-50 گھر مسلمانوں کے ہیں، اور ساری بستیاں دوسرے ظالم لوگوں سے اٹی پڑی ہوئی. آج بھی ہم سنتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیمپوں میں آج تک مظفر نگر کے لوگ رہ رہے ہیں. آخر ان کا جو گاؤں تھا جہاں وہ پیدا ہوئے، وہاں بھی ان کو رہنے نہیں دے رہے لوگ، مار رہے ہیں. تو وہ گھر بار سامان چھوڑ کر، اپنی جان بچا کر، اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ کر جائے کہاں؟ کیمپوں میں پڑے ہوئے، آسمان چھت ہے، زمین کے اوپر پڑے ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے. تعلیم کی تو دوسری بات ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے، اپنا گاؤں، اپنا گھر بار، اپنی زمینیں چھوڑ دیے لوگوں نے. آج ہو رہا ہے جناب، آج ہندوستان میں. تو یہ آیت تو قیامت تک کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور آخر وجہ کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے، جبکہ وہ کمزور لوگ پکار رہے ہیں، تم کو بلا رہے ہیں، دبے ہوئے ہیں، مردوں میں سے ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، پکار رہے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا، کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو اس بستی سے نکال کہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہو گئے، مار رہے ہیں، گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. اب آج کے حالات دیکھیے گا اور اس وقت کے حالات اور کتنے سنگین ہوں گے کہ جب ایمان پر لوگ قائم نہیں رہ پا رہے تھے، ایسی حالت ہو گئی تھی. اور آج جو ہے تو وہی حال سامنے نظر آتا ہے. شہروں میں تو مسلمان بہت ہے، کھا پی رہے، مگر گاؤں گاؤں میں کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر 2-4 گھر ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ آوازیں دیتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں. کس کو پکار رہے ہیں؟ کہ یہ جو بڑے بڑے نام نہاد مسلمان ہیں، پیسے والے، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو لیڈر ہے، جو بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں سے وہ انصاف کی دعائی کی گہار لگاتے ہیں اور وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تو چاہے تو سب کچھ کر دے، کن فیکون، ہو جا تو سب ہو جائے گا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے ایمان والے کمزور بندوں کی کون سا میرا ایمان والا بندہ ہے جو مدد کرتا ہے.
اصل فلسفہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے, تمہیں کیا ہو گیا؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, اور جو بچے عورتیں مرد ہیں وہ پکار رہے ہیں الذین یقالون ربنا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا, کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں. مظفر نگر کے گاؤں کے لوگ پکار رہے ہیں لوگوں کو, نہ حکومت ان کی طرف دیکھ رہی ہے, کیمپ میں ابھی تک پڑے ہوئے, ان کا گھر ان کو نہیں دلا رہے ہیں, وہ جس گاؤں میں پیدا ہوئے وہاں جانے کو نہیں دیا جا رہا ہے, اس جگہ پر ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑی گہری آیت ہے, اور اس پر دل کھول کر بولا جائے تو بہت بولا جا سکتا ہے, آدمی کو خود سمجھنا چاہیے. ہم اپنے کھانے پینے میں مست ہے, ہم اپنی نمازوں میں مست ہے, ٹھیک ہے, نماز تو پڑھنا ہے, کھانا پینا بھی ہے, کاروبار کرنا بھی ہے, مگر وہ لوگ جو کیپیبل ہیں, جو حیثیت رکھتے ہیں, ان کو تو سوچنا پڑے گا اس آیت کی روشنی میں کہ کیا ہم مدد کر سکتے ہیں, تو وہ مدد ان کی جائے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اور اے اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج دے, کوئی غازی صلاح الدین بھیج دے, کوئی مدد کرنے والا بھیج دے, کوئی ایسا لیڈر بھیج دے جو ہماری بات سنے, ہم کو ہمارے گاؤں میں واپس بسا دے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا, اور اے اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار بھیج دے, ایسا کوئی بھیج دے جو ہماری مدد کرے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا, جو لوگ ایمان والے ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. ایمان والا کدھر لڑتا ہے؟ اللہ کی راہ میں. اور اللہ کی راہ میں کیوں لڑتا ہے, اور اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے, یہ جو زمین ہے, اس پر اللہ کا قانون چلنا چاہیے, یہ کتاب نافذ ہونا چاہیے. اور اللہ کا قانون اگر نافذ ہوگا تو سب کو انصاف ملے گا, نیائے ملے گا. وہ چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے یہودی ہو, کرسچن ہو, دلت بھائی ہو, کوئی بھی ہوئے, اگر اللہ کا قانون آ جائے گا تو سب کو انصاف ملے گا. اس لیے ایمان والا کس کی راہ میں لڑتا ہے؟ اور اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. اور ایمان والا اس لیے لڑتا ہے کہ جب اسلام آ جائے گا, اللہ کا قانون اس دنیا میں چلے گا, تو بھوکوں کو روٹی ملے گی برابر, ننگوں کو کپڑا ملے گا, فٹ پاتھ پہ رہنے والوں کو گھر ملیں گے. ایمان والا تو اس لیے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, تو لڑتا ہے تو خالی سامنے ایسی تلوار گھمائیں گا کیا؟ سامنے کوئی دوسرا بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کس سے لڑتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے, اور اس کی وجہ میں نے ابھی آپ کو بتلائی. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور کافر جو ہے تو وہ طاغوت کی راہ میں لڑتا ہے. ہو گیا کلیئر؟ ایمان والا کس کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ اللہ کی. اور کافر طاغوت کی راہ میں. اور طاغوت کہتے ہیں سرکش شیطانوں کو, یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ بگاڑ رہے, یہ دنیا میں دولت ایک ہی طرف چلتی رہے, کچھ ہی لوگ, کچھ ہی خاندان مزے میں رہے, باقی سب روتے اور بلکتے رہے. کہیں پانی کی تکلیف رہے, کہیں لائٹ کی تکلیف رہے, کہیں بجلی کی تکلیف رہے, کہیں گھروں کی تکلیف رہے, کہیں جھوپڑے میں لوگ پھنسے رہے, کہیں فٹ پاتھوں پر لوگ زندگی بسر کرتے رہے. یہ طاغوت اس لیے لڑتا ہے کہ شیطان کا ننگا ناچ ہر طرف ہوئے,
اور کچھ ہی لوگ جو ہے تو اس کے مزے اڑائے، جو شیطان کے بڑے بڑے چیلے ہیں، جو اپنے آپ کو سردار سمجھ رہے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کفر کا راج ہو، یعنی طاغوت کا راج ہو، اور سب لوگ دکھی رہے، اور کچھ خاندان جو ہے تو وہی مزہ کرے. یہ طاغوت کی پہچان ہے. تو ابھی فرق ہے کہ ایمان والا یہ چاہتا ہے اللہ کی راہ میں لڑ کر کہ سب کو انصاف ملے، اور طاغوت کی راہ والا چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان والوں کا جج رہے، ہم کچھ بھی کرے فیصلہ ہمارے ہی حق میں آوے، جج سے ہماری سیٹنگ ہو جاوے، انصاف کو نکلے تو جج کو رشوت پہنچ جاوے، جج ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، چاہے ہم بلاತ್ಕಾರ کر دے، چاہے ہم کسی کا مرڈر کر دے، چاہے کسی کو لوٹ کر کھا جاوے، مقدمہ ہمارے حق میں ہی چلے. یہ ہے طاغوت. اور ایمان والا جو ہے چاہتا ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی یا دلت بھائی، سب کو انصاف ملے، اور جو کریمنل لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، جرم کرنے والے لوگ ہیں، ان کا خاتمہ کرے اور امن اور واسطی اور شانتی کا راج ہوئے. اس کو کہتے ہیں ایمان والے کا مقصد لڑائی کا. اس لیے نہیں لڑتا کہ اپنا خود کا فائدہ ہو، اس لیے لڑتا ہے کہ اپنا پیدا کرنے والا، اپنا پالنے والا رب راضی ہو جائے اور سب کو انصاف ملے. یہ ہے ایمان اور یہ ہے کفر. یہ ہے دونوں کی ہمیشہ سے جنگ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور کافر وہ ہے جو طاغوت کی راہ میں لڑتا ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان. اللہ نے فرمایا کہ پھر تم لڑو شیطان کے ساتھیوں سے. کس سے لڑو؟ اور ہم لوگ گھر میں بیٹھے، یہ جتنے بھی شیطان ہیں، اب لڑو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تلوار لے کے نکل پڑو، ہتھیار لے کے ہی نکل پڑو. جس دور میں جیسی لڑائی ہو. آج لڑائی بولٹ کی نہیں ہے، بیلٹ کی ہے. کیا لڑائی ہے؟ بیلٹ کی لڑائی ہے. آج بولٹ کی لڑائی نہیں ہے. تو جب موقع آ جاوے الیکشن کا، ووٹنگ کا، تو ہم لوگ بیلٹ ایسے اسٹیمپ لگائے جو اچھے لوگ ہوں، جو خدا کا قانون لانا چاہتے ہو، جو سب کو نیائے دلانا چاہتے ہو. ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر ایسے ایمان والوں کو کامیاب کرو. ایسے ایمان والوں کو پارلیمنٹ میں بھیجو، اسمبلی میں بھیجو، کارپوریشن میں بھیجو، تاکہ سب کو انصاف ملے اور لوگ آرام سے جیوے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان. پھر تم لڑو شیطان کے ساتھیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی جو تدبیر ہے وہ بودی ہے، کمزور ہے. بظاہر ایسا آئے گا شیطان اور اس کا ساتھی کہ جیسے ابھی حملہ کر کے سب کچھ ختم کر دے گا. اتنے جوش سے آئے گا، اتنی خطرناک چالیں چلے گا. تو اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک شیطان کا جو فریب ہے، جو تدبیریں ہیں، جو چال ہے، جو پلاننگ ہے، وہ تو بودی ہے، کمزور ہے. کتنا ہی وہ زور شور سے آوے آپ کو ڈرانے کے لیے، انجام کے اعتبار سے ناکامی اسی کے حصے میں جائے گی. اور یہ پریکٹیکل ہے، تم کر کے دیکھو کوئی بھی کام اللہ کی راہ میں اور ٹکے رہو. سامنے والا ہار جائے گا، تم 1 رہو یا 10 رہو، سامنے 1000 رہے تم کو نہیں مٹا سکیں گے. ایک مرے گا تو اللہ دوسرا کھڑا کر دے گا. اور پھر مر بھی گئے تو ہے دونوں طرح سے ہمیں سرفرازی. مرے تو شہید اور بچے تو ہے غازی. تو دونوں طرح سے اللہ نوتی ہے اجرا عظیمہ. فرمایا اللہ نے کہ فسوف نوتی اجرا عظیمہ، من قریب، بہت جلد اجر عظیم دیں گے، بڑا ثواب دیں گے. تو یہ ہے بھیا اسلام، یہ ہے قرآن کی آیتیں. اور لوگ جو قرآن پاک نہیں سناتے ہیں یا ایسے ایسے رکو نہیں سناتے، اس لیے کہ آیتیں ایسی آ جاتی ہے. اب قرآن سامنے ہے، تلاوت زبان سے ہوئی ہے، اب اس کو چھپاؤ، یہاں سے رستہ نکالو، وہاں سے رستہ نکالو. اصل معاملہ جو ہے نا
ہمیشہ انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا قانون کیسے نافذ ہوں، اس کی کیا ترکیب کروں. یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. ورنہ یہ میری نمازیں، یہ روزے، یہ حج و زکوٰۃ بس ٹھیک ہے، اصل مقصد جو ہے وہ اقامت دین ہے. اور ایسے رکوع بیان کرنا کوئی آسان کام ہے ہی نہیں. آپ دیکھو کہیں بھی جا کر ایسے رکوع بیان نہیں ہوتے. سورہ توبہ کہیں آپ کو درس سننے نہیں ملے گا. سورہ انفال، سورہ نساء کے ایسے رکوع یہ بیان کرنا، اور جو ابھی صبح چل رہی ہے سورہ احزاب، یہ آسان کام نہیں ہے. بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے جماعت والے یہ رکوع کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. کچھ معروف رکوع ہے وہی سنا کے مست کرتے، بس عمل اور فضائل. اس میں جو باتیں ہیں وہ ایک دم ایسی ہے کہ بس سمجھ لو کہ آگ کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ پہ رکھ لینا ہے. اللہ آزمائشوں سے ہم کو بچائے. ہم کیا، ہماری اوقات کیا، یہ اللہ کی مدد ہے. سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے ہندو بھائی بھی اس کو سن لے اور غور کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایمان لے آوے اور وہ کفر کو چھوڑ دے کہ واقعی میں یہ دنیا میں کیا اہنکار ہو رہا ہے، کیا خرابیاں ہو رہی، کیا اشانتی پھیلی ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے. اگر وہ بھی غور کرے تو انشاءاللہ ایمان کے رستے پر آ جاوے کہ یہ دنیا ایک دن چھوڑ کے مسلمان کو بھی جانا ہے، اور ہندو کو بھی جانا ہے، اور یہودی اور کرسچن اور دلت کو بھی جانا ہے. سب کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور اس کے بعد وہ جو نرنکاری ایشور ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہ گاڈ جس کو اللہ کہتے ہیں، یا جس زبان میں بھی جو اللہ کو نام لے کر پکارتا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ایک دن وہ ہم سے ہمارے کرموں کا حساب لے گا، اور ضرور لے گا. اس دن بنائی ہے اس نے نرک اور سورگ، تو سب سورگ میں ہی چلے جا رہے ہیں کیا مرتے ہی ساتھ؟ سورگی ہے یہ، سورگی یہ ہے، یہ جنت مکانی، سب یہ تمہارے دنیا کے الفاظ ہے. فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی. وہ فیصلہ کرے گا. پھر وہ اس نے بنایا ہے ہیل اور نرک، جہنم اس نے بنائی ہے، ہیون جنت بہشت، تو فیصلہ کر کے وہ ڈالے گا ویکنڈ میں اور نرک میں کہ انسان ہی ڈال رہا ہے. اس کو سوچنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو اس دنیا میں بدلنا پڑے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.